ایک سبق آموز کہانی سننے سے پہلے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اماں، محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک طوائف کی بیٹی جوان ہوئی تو ایک دن اس نے اپنی ماں سے یہ سوال کیا، اماں، محبت کیا ہوتی ہے؟ طوائف جلی بھنی بیٹھی تھی۔ اس نے جل کر کہا، مفت عیاشی کے بہانے ہمارے ہاں زیادہ تر محبت کی شادیاں نفرت کی طلاقوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی دھڑا دھڑ محبتیں اور ٹھکا ٹھک طلاقیں جاری رہتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے محبت سے نفرت کا سفر ایک شادی کی پس مار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی محبت بڑھنے کے بجائے دن بدن کم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کا آغاز خوبصورت اور انجام بھیانک کیوں؟ آخر ایک دوسرے کی خاطر مرنے کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کو مارنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ وجہ بہت آسان ہے۔ بلبل کا بچہ کھچڑی بھی کھاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، گانے بھی گاتا تھا، لیکن جب اسے اڑایا تو پھر کبھی وہ واپس نہ آیا، اس لیے کہ محبت آزادی سے ہوتی ہے، قید سے نہیں۔ ہمارے ہاں الٹ حساب ہے، جو ہی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوئی، ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی قید شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، سنیں، اب تم نے روز مجھے رات 8 بجے چاند کی طرف دیکھ کر آئی لو یو کا میسج کرنا ہے۔ اب ہم چونکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، لہٰذا ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کم از کم 5 منٹ کے لیے فون ضرور کیجیے گا۔ میں مس کال دوں تو فوراً مجھے کال بیک کیجیے۔ فیس بک پر روز مجھے کوئی رومانٹک سا میسج ضرور بھیجیے۔ لڑکوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، جانو، اب تم نے اپنی کسی میل کزن سے اب بات نہیں کرنی، کپڑے خریدتے وقت صرف میری مرضی کا کلر خریدنا، وعدہ کرو کہ بے شک تمہارے گھر میں آگ بھی کیوں نہ لگی ہو مگر تم میرے میسج کا جواب ضرور دو گی۔ جانو، شاپنگ کے لیے زیادہ باہر نہ نکلا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ دوسرے تمہیں دیکھیں۔ محبت کے ابتدائی دنوں میں یہ قید بھی بڑی خمار آلود لگتی ہے، لیکن جوں دن گزرتے جاتے ہیں دونوں طرف کی فرمائشیں بڑھتے بڑھتے پہلے ڈیوٹی بنتی رہتی ہیں، پھر ضد، اور پھر انا کا روپ اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر نفرت میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ اسی دوران اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہو جائے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک رائے میں محبت آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، لیکن ہم لوگ اسے مشکلات کا گھر بنا دیتے ہیں۔ غور کیجیے، ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ہم جگہ جگہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کی بہتر مستقبل کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی فیس دیتے ہیں، خود بھوکے بھی رہنا ہو تو اولاد کے لیے کھانا ضرور لیتے ہیں۔ لائٹ چلی جائے تو آدھی رات کو اپنی نیند برباد کر کے ہاتھ والا پنکھا پکڑ کر بچوں کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ ہم بے شک جتنے مرضی ایماندار ہوں، لیکن اپنے بچے کی سفارش کرنا پڑے تو سارے اصول بالائے طاق رکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری آسانیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی فیملی کو دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت جو ہوتی ہے۔ اسی طرح جب لڑکا اور لڑکی کی محبت شروع ہوتی ہے تو ابتدا آسانیوں سے ہوتی ہے، اور یہی آسانیاں محبت پیدا کرنے کا باعث تو بنتی ہیں، لیکن آسانیاں جب مشکلات اور ڈیوٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں تو محبت ایک جنگلے کی صورت اختیار کرنے لگتی ہے۔ محبت میں ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمارے ہاں محبت ایک فل ٹائم ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ ٹائم پہ میسج کا جواب نہ آنا، کسی کا فون اٹینڈ نہ کرنا، زیادہ دنوں تک ملاقات نہ ہونا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک بات ہو جائے تو محبت کرنے والے شکایتی جملوں کا تبادلہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو انا کے خول میں لپٹے محبت کرتے دیکھا ہے۔ یہ محبت میں بھی اپنی برتری چاہتے ہیں، ان کے نزدیک محبت میں بھی سٹیٹس ہوتا ہے۔ حالانکہ محبت میں تو محمود اور ایاز کی طرح ایک ہونا پڑتا ہے۔ رہ گئی بات انا کی تو یہ وقتی سکون تو دے دیتی ہے، لیکن اس کمبخت کے سائیڈ ایفیکٹ کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بہت دیر تک نڈھال رہے۔